پیرنٹس میں کس کو لگتا ہے کہ 100 ڈیز زیادہ ہے؟ اتنا گیپ کیسے ہے کہ آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ 100 ڈیز زیادہ ہیں اور پیرنٹس کو اگر لگتا ہے کہ 100 ڈیز کم ہے؟ سالک یہ کہہ رہے تھے کہ ایک امی کے لیے، ایک پیرنٹ کے لیے، والدین کے لیے یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ ری ہیب میں اپنے لوڈ ون کو بھیجیں، کیونکہ ان سے بہت زیادہ پیار ہوتا ہے اپنے لوڈ ون سے، تو ان سے دوری جو ہے برداشت نہیں ہوتی۔ اگر اس سوچ کو رکھ کر کہ ہم دور نہیں ہوں گے، اسی طرح سے جب کوئی لوڈ ون جو ہے وہ بہت زیادہ بیمار ہوتا ہے، اس کے دل میں درد ہوتا ہے یا اس کی جو ہے تھوڑا سا چلتا ہے سانس پھول جاتا ہے، تو اس کو کارڈیک بائی پاس کے لیے، کیبج کے لیے لے جاتے ہیں، جس میں سینہ کھول کے اس کی گرافٹس کی جاتی ہیں، وینز۔ تو یہ جو تکلیف فیملی وہ اپنے لوڈ ون کو دیتی ہے، سائن بھی کر دیتی ہے کہ ہاں آپ آپریشن کر دیں، ایسا کیوں کرتی ہے؟ کسی تکلیف میں ہوتا ہے نا وہ، تو وہ ریئلائز کرتے ہیں کہ جس تکلیف میں وہ اس وقت موجود ہے اس میں زندگی چل نہیں سکتی آگے، ہر وقت جینا اور مرنا پڑے گا، تو بار بار مرنا پڑے گا، تو اس لیے وہ تکلیف برداشت کر لیتے ہیں۔ اسی طرح سے چھوٹے بالکل نوزائیدہ بچے، ان کو مائیں لے کے جاتی ہیں ڈاکٹر کے پاس، اور جب ان کو ٹیکہ لگتا ہے تو بچے کو تو پہلے کبھی نہیں ٹیکہ لگا ہوتا، تو وہ ابھی ڈرا نہیں ہوتا، اس کو جب پہلی دفعہ پن لگتی ہے، سوئی لگتی ہے، نیڈل لگتی ہے، تو پھر اس کو درد ہوتا ہے، تو مائیں منہ ادھر کر کے ایسے کر لیتی ہیں کیونکہ ان کو درد کا احساس ہوتا ہے، مگر وہ پھر بھی یہ نہیں چاہتی کہ بچے کو ٹیکہ نہ لگے۔ ایسا کیوں؟ جبکہ ان کو پتہ ہے کہ ٹیکہ لگ رہا ہے، تکلیف ہوگی بچے کو، چھوٹا سا بچہ روئے گا، تو پھر بھی وہ لگوا لیتے ہیں ٹیکہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ جو ٹیکے کی تکلیف ہے یہ کم ہے، مگر ٹیکہ نہ لگوانے کی وجہ سے جو بیماریاں حملہ آور ہوں گی وہ اتنی زیادہ ہیں کہ اس سے بہت خرابی آ سکتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کئی دفعہ تکلیف سہنا جو ہے وہ حق بجانب بھی ہوتا ہے اور ضروری بھی ہوتا ہے، مگر ایک بچہ جو ہے جب وہ بڑا ہو جائے گا، 4 سال، 5 سال، 6 سال کا، اور اگر اس کو یاد ہوگا کہ مجھے ٹیکے سے تکلیف ہوئی تھی، اور آپ اس کو سمجھائیں گے کہ نہیں بیٹا یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے، یہ آپ کو خناق سے، تشنج سے، یا جو بھی وہ کیا ایکسپینڈڈ پروگرام آف امیونائزیشن میں 6-7 بیماریاں ہیں ان سے آپ کو بچائے گا، تو وہ 4-5 سال کے بچے کو سمجھ آ جائے گی، اس کو تو پین یاد رہے گی، اس کو تو نہیں سمجھ آئے گی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کئی دفعہ لوگوں کو جو آپ ان کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس کا یہ فائدہ ہے، مگر وہ مینٹلی ابھی اتنے گرو اپ نہیں ہوئے ہوتے، ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ یہ تکلیف جو ہے یہ باقی تکلیفوں سے کہیں بہتر ہے۔ کئی دفعہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ ہمارے فائدے کی بات ہے، اور ابھی مینٹل گروتھ اتنی نہیں ہوتی، سمجھداری اتنی نہیں آئی ہوتی کہ ہمیں پتہ چل جائے، سو اس لیے ہم بلبلاتے ہیں، پھدکتے ہیں، دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں کہ شاید اس سے جان چھوٹ جائے، یہ مسئلہ نہ ہی ہو، یہ جھوٹ ہی ہو۔ مگر شعوری طور پر اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ یہ واقعی ہمارے لیے اچھی چیز ہے، تو پھر بھی جو تکلیف ہے، اس کی درد جو ہے وہ تو یاد رہے گا نا، اس کی تو ایک میموری ہوگی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو تکلیف دہ چیزیں ہوتی ہیں ان کو ہمیں اپنے شعور کی وجہ سے ان کے اوپر حاوی ہو کے پھر ہم کہتے ہیں چلو درد تو ہوگی، تکلیف تو ہوگی، مگر سہ لیتے ہیں کیونکہ ان دا لانگ رن اس کا فائدہ ہے۔ گڈ آفٹر نون سر۔ گڈ آفٹر نون سر، ایک کلائنٹ بہت دیر سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ کیا تمہیں کس نے کہا تھا اپوائنٹمنٹ دینے کو؟ سر کل شام آپ ہی نہیں تو کہا تھا۔ جھوٹ بولتی ہو تم۔
मैंने तुम्हें कब कहा था? तुम सब झूठ बोलते हो मुझसे। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिल इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।